یہ 24 صحابی ہیں ٹوٹل، وہ ساری حدیثیں آپ جمع کریں جنہوں نے آقا کے حسن اور جمال کو آگے بتایا۔ اچھا اب اس میں ایک بات سن لیں، اللہ نے، میں ان آیتوں کو مکمل کر دوں پھر اس حسن پہ بات کرتا ہوں۔ جب فرمایا نا ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تانے کا جواب تو آ گیا، لیکن اللہ نے صرف تانے کا جواب نہیں دیا، رد نہیں کیا تانے کا، بلکہ رد بلیغ کیا۔ کیا فرمایا؟ اے حبیب یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑا، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری محبت بڑھتی جا رہی ہے، ہماری قربت بڑھتی جا رہی ہے، فاصلے مٹتے جا رہے ہیں، دوریاں مٹتی جا رہی ہے، ہجر مٹتا جا رہا ہے، بلکہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اے حبیب ہماری محبت تو گاڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے رد نہیں کیا، تانے کا رد بلیغ کیا ہے۔ اب تھوڑی بات میں آپ کو حسن اور جمال کی بتا دوں، کیونکہ آج جمال کے عنوان سے، آگے کے جمال کے عنوان سے آج کی آپ محفل ہے، تو تھوڑا یہ سمجھ لیں حسن کیا ہوتا ہے، جمال کیا ہوتا ہے۔ یا عام طور پہ اردو زبان میں حسن و جمال اکٹھا بیان ہوتا ہے، لیکن حسن اور جمال میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا کیسا فرق ہے؟ حسن بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، جمال بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، لیکن دونوں خوبصورتیاں فرق رکھتی ہیں۔ تو کیا حسن ہوتا ہے ذاتی، جمال ہوتا تو یہ بھی حسن ہے لیکن یہ نسب کا حسن ہوتا ہے۔ آج آپ کا جو حسن مصطفیٰ کا آپ نے عنوان نہیں رکھا، جمال مصطفیٰ کا عنوان رکھا ہے نا، تو حسن ذاتی ہوتا ہے، جمال یہ ہوتا تو یہ بھی حسن ہے، خوبصورتی، لیکن نسب کی خوبصورتی کو جمال کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مصطفیٰ کا شجرہ نسب ہے اس کے جمال کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہی بات حسان بن ثابت نے کی ہے۔ آئیے اب ان شعروں کی طرف آتے ہیں۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے مصطفیٰ کو دیکھ کر؟ اب دیکھیں نا آج یہاں پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، نہ پڑھنے والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ سننے والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، تو وہ کیسی محفل ہوگی کہ مصطفیٰ کو تک تک کے نعتیں پڑھتے تھے اور تک تک کے سنتے بھی تھے۔ وہ تو محفل نعت تو اس کا کیا عالم ہوگا، نہ ادھر پڑھنے والوں نے دیکھا نہ سننے والوں نے دیکھا، پڑھ پڑھ کے بیان بھی کر رہے ہیں، سننے والے جھوم بھی رہے ہیں۔ آئیے یہ نعتیں جو آپ اور ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی جن یار کو دیکھا ہی نہیں، آؤ آج ان کی نعت بھی سنیں جو یار کو دیکھ کے نعت لکھتا ہے۔ اچھا دیکھنے والوں نے کیا لکھا ہے، اب آپ کو پتا چلے گا نعت کسے کہتے ہیں۔ لوگوں کو نعت کا بھی نہیں پتا، نعت میں، منقبت میں اور پھر ان میں فرق ہی نہیں کرتے، بس پڑھا جائے آتا ہے نعت پڑھو، شروع کچھ اور کر دیتے۔ نعت کیا ہے جو حسان بن ثابت نے پڑھی ہے، حضور کی تعریف کی، کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ سے سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا دوسرا شعر کیا کہا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء، آقا آپ سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تیسرا شعر کا خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جو دیکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ میں عیب ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے والے کہتے ہیں مصطفیٰ میں عیب ہی کوئی نہیں، اور جو 1400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی عیب تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ بھئی دماغ خراب ہے، بھئی تکا ہے کوئی نہیں، دیکھا ہے کوئی نہیں، اور چند کتابیں پڑھ کے عیب نکالو۔ بھئی دیکھنے والوں سے پوچھ تو لو، جو مصطفیٰ کو تک لیتا تھا وہ کہتا تھا مصطفیٰ میں عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا کیا کہتا؟ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، بے عیب۔ اب دیکھیں کوئی کہے گا جب بے عیب تو اللہ ہے، باقی سارے بندے ہیں، تو یہی تو صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں دو ہی ذاتیں ہیں جو بے عیب ہیں، یا خدا بے عیب ہے یا بننے والے مصطفیٰ بے عیب۔
چوتھا اور آخری شعر، میں اس کا وضاحت پھر کرتا ہوں، ابھی صرف شعر پڑھ کے معنی بتا رہا ہوں، میں پھر واپس آتا ہوں حسن و جمال کی طرف، بات کو ادھورا نہیں چھوڑنا، جو آپ نے عنوان رکھا ہے اس کو سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو چوتھا شعر پڑھا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے گئے ویسے رب آپ کو بناتا گیا۔ آپ کو دیکھ کیسے لگتا ہے؟ اچھا یہ شعروں کا آپ نے معنی سن لیا، اب میں ذرا حسن اور جمال کی طرف واپس آتا ہوں تاکہ حسن اور جمال کا فرق آئے۔ جو پہلا شعر پڑھا نا، میں نے کہا حسن ذاتی ہوتا ہے، کہا وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آقا آپ سے توڑا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جب حسن تھا تو من کا لفظ آیا، آقا آپ سے توڑا نہیں دیکھا۔ جب جمال کی بات آئی نا، کیا کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جب جمال کی بات آئی تو ادھر مصطفیٰ کی ماں کی بات آئی۔ جب جمال کی بات آئی تو ادھر ذات مصطفیٰ کی ماں کی بات آئی کہ اگر مصطفیٰ جیسا سونا کوئی نہیں تو سن لو پھر مصطفیٰ کی ماں جیسی کسی کی ماں۔ دیکھو آپ پھل کی تعریف تو کریں بھی پھل بڑا اچھا ہے، پھل بڑا اچھا ہے، کہیں درخت ٹھیک نہیں ہے۔ جس پھل کی تعریف کر رہے ہو، جس درخت میں وہ پھل لگا ہے وہ درخت کتنا اچھا ہوتا، تو اب کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف تو کریں لیکن حضور کے والدین کے ایمان پہ شک کریں، حضور کے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں، بعد اللہ وہ مومن نہیں تھے، ایمان پہ نہیں تھے، یہ بات کریں بھی صحابہ سے عقیدہ لو، وہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے تو مصطفیٰ کی ماں جیسی کسی کی ماں ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب حسن کی بات آئی آقا آپ سے توڑا کوئی نہیں دیکھا، جب جمال کی بات آئی کہا لم تلد النساء، آقا آپ سے توڑا کہاں دیکھتا میں کہ آپ سے توڑا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب حسن اور جمال کی اگلی بات سن لیں۔ دیکھیے میں نے کہا حسن کی بیان کرے نا، آقا کہا تو حضور مسکراتے ایسے تھے، دیکھتے ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، یہ حسن کی بات ہے آقا کی پرسنل جو ہوتے ہیں اٹسیلف۔ لیکن جو جمال ہے، اب یہ جمال جو ہے یہ نسب کا حسن ہے۔ اب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے باہر بھی مسجد بھری ہوئی ہے، اندر بھی کم از کم کوئی 1000 سے تو زیادہ بندے بیٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اب جتنے جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، باہر بھی اندر بھی، میں ایک بات کہنے لگا ہوں کیونکہ جمال کی بات ہے، جمال نسب سے ہوتا ہے، ہر ایک کا شجرہ نسب ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن مجھے بتائیں ہمیں اپنے نسب کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ دیکھیے ہمارا باپ کا نام سب کو آتا ہے، باپ کے بعد دادے کا نام بھی یاد ہوتا ہے، پر دادے کا نام بھی کسی کسی کو یاد ہوتا ہے، اس سے اگلے دادے کا نام چاند ایک کو یاد ہوتا ہے، اس سے آگے تو پھر پتہ ہی نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، لیکن اپنے ہم گریبان میں جا کے دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے جن کو اپنے 5 واسطے یاد ہو، یعنی باپ کی بات دادا، پھر اگلا دادا، پھر اگلا دادا، پھر پیچھے کیا ہے 5-6 واسطوں تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور زبان کھول لیتے ہیں مصطفیٰ کی ذات پہ، پیچھے تو ہے کیا تجھے اپنا نہیں پتا، اور بات کرتے مصطفیٰ پہ، مصطفیٰ کے والدین پہ، مصطفیٰ کا نسب، مصطفیٰ کے نسب میں بھی حسن ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، آقا فرماتے ہیں مجھے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا ہے۔ جیسے پشت میں میرا نور آیا آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، جس رحم میں میرا نور آیا حضرت حوا سے لے کے حضرت آمنہ تک، لیکن وہ سارے ہر دور میں کفر و شرک سے پاک بھی ہیں، صاف بھی ہیں۔ جمال ہوتا ہے جو نسب کا حسن ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کے نسب جیسا کسی کا نسب ہے ہی۔ اب میں آپ کو نسب کی بات آئی نا، جمال کی بات آئی، تو آقا کا نسب بتا ہی دیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا یہ تحفہ ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ سمجھ لیں۔ اور مجھے نہیں پتا پہلے آپ نے یہ بات سنی یا نہیں سنی، سنی ہو تو دوبارہ سن لیں، نہیں سنی تو پہلی بار ہوگی،
جو آقا کا شجرہ نسب ہے اس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جو حضور کے والد بنے، یہ نسب میں بعض نے 18 واسطوں تک بیان کیا، حضرت عدنان تک آگے نہیں کیا، چونکہ 18 واسطوں تک میرے آقا نے خود اپنا نسب بتایا تھا جامع ترمذی میں۔ آقا نے خود بتایا تھا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، کرتے کرتے بن عدنان تک آقا نے بتایا۔ تو بعد نے 18 تک لیے کیونکہ آقا نے خود بتایا، بعد یہاں تک رکھا۔ بعد نے 53 واسطے بیان کیے نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر بعد نے آدم علیہ السلام تک بیان کیے، اور ان میں امام بخاری بھی شامل جنہوں نے 80 نام مصطفیٰ کے والدین میں سے ذکر کیا، اور ذکر کر کے کہا یہ مصطفیٰ کا اصح ترین شجرہ نسب ہے، یعنی یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ جو امام بخاری نے نقل کیا نا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ 80 جو آقا کے نسب میں نام ہے والدین جو ہر کفر سے پاک تھے، اب میں وہ آپ کو نام بتانے لگا ہوں۔ جس بھائی کا جی چاہے یہ گن لیں، بات جی چاہے تو ریکارڈ کر گھر میں جا کے گن لیں، یہ پورے 80 ہوں گے، لیکن ہمیں تو اپنے 4-5 واسطوں کا نہیں پتا نا، پیچھے کیا ہے، باپ دادا پردادا کیا ہے، لیکن آقا کے 80 واسطے، 80 کے 80 آج بھی موجود ہیں۔ آج گفتگو کو تحفہ ہے آپ دوستوں کے لیے، میں وہ بتانے لگا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عمرو بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن ببت بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداح بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن جسربی بن یحزن بن جلہن بن اراوا بن عیفی بن ذیشان بن ایفر بن اقناب بن ایحاب بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزید بن عوض بن ارم بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارح بن ناہود بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابد بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشادہ بن ادریس بن جرد بن ملحل بن کینان بن آلوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ آقا کے والد کا ذکر تو ہو گیا، والدہ کا نہ ہو تو پھر بات نہیں بنی، کیونکہ حسان بن ثابت نے کیا کہا، وَأَجْمَلُ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو وہ مائیں کون کون سی ہیں جن کے شکم میں مصطفیٰ کا نور آیا؟ اب آئیے تو ماؤں کا ذکر بھی کر دوں۔ ماؤں کے ذکر میں محققین نے بعض نے 48 ناموں پہ اکتفا کیا، بعض نے 60 تک بھی کیے، 48 نام زیادہ لوگوں نے لیے ہیں، اس پر اکتفا کیا ہے، میں وہ ترتیب سے بتا دیتا ہوں۔ اب ان میں سب سے پہلی ماں جو حضور کی بنی وہ حضرت حوا۔ یہ 3 زبانوں کے اندر نام ہے حضور کے والدین کے، سریانی، عبرانی اور عربی۔ عربی والے نام تو آپ کو پتا ہے، جو میں نے بولے عربی میں جو نام ہے وہ آپ نے سن لیے، آپ کو یاد ہے پہلے سے، لیکن جو سریانی اور عبرانی زبان میں ہیں وہ تھوڑے مشکل ہیں۔ اسی طرح ماؤں کے نام بھی سریانی میں بھی ہیں، عبرانی میں بھی اور عربی کے نام بھی ہیں۔ عربی والے جو میں بولوں گا آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے، اب میں بیان کر دیتا ہوں کہ 48 ہوں گے پورے۔ پہلی والدہ بنی حوا، نازلہ، حوریہ، حدورہ، سمیان، بزورہ، ورد خم، اورا، کنوس، امورا، سلویہ، مروہ، مرجانہ، عروہ، لنتا، سلمہ، تملکہ، سکتن، تونا، حاجرہ، حالہ، خاجرہ، سجدہ،
ماریا، ہاجنا، حبیبہ، سلمہ، جلحہ، مادو، مانا، سودا، رباب، لیلہ، سلمہ، امانہ، برہ، ابرشہ، دلدلہ، لیلہ، عاتقہ، ماریا، بخشیہ، فاطمہ بنت عوف، فاطمہ بنت سعد، جیہ، عاتقہ، سلمہ بنت زید، فاطمہ بنت عمر اور آمنہ بنت وہب۔ والدین کا ذکر ایک حد تک ہو گیا، کیونکہ بلاد کا ذکر مکمل تب ہوتا ہے جب والدین کا ذکر بھی ہے۔ والدین کا ذکر یہ جمال میں آتا ہے، یہ نسب کا حسن وہ جمال ہوتا ہے۔ تو حضور کے نسب جیسا دوستوں کسی کا نسب ہے ہی نہیں۔ لوگ تو آقا کے والدین میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک وہ سارے ہر دور میں کفر و شرک سے پاک ہیں، ہر دور میں پاک۔ اللہ نے حفاظت رکھی، اللہ نے۔ اچھا دیکھیں نا، آقا کا نور پاک جب اللہ نے بنایا تو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم سے حضرت حوا کے شکم میں، پھر وہاں سے شیش کی پیشانی میں، وہاں سے حضرت ناظرہ کے شکم میں، یہ نور چلتے چلتے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آیا۔ یہ سارا نور کا سفر ہے۔ اچھا آپ کو اگر کوئی بندہ عمرے پہ جاتا ہے اور وہاں سے آب زمزم لاتا ہے، پاک پانی، اور آپ ملنے جائیں اسے مبارک دینے، تو وہ کہے جی میں نے آپ کے لیے پاک پانی آب زمزم لایا ہوں، تو برتن لایا اس میں آپ کو پانی دوں، تو آپ جو برتن جس میں آب زمزم ڈالنا ہوگا نا، تو آپ اس برتن کو پہلے چیک نہیں کریں گے کہ یہ صاف بھی ہے کہ نہیں؟ مطلب ہے دیکھیں گے، اس کو دھوئیں گے، جو اس میں پاک پانی ڈالنا ہے۔ اچھا جو پڑھا لکھا ہوگا کیا وہ اس کو دھوئے گا یا ان پڑھ بھی دھوئے گا گلاس کو؟ ان پڑھ زیادہ دھوئے گا، کیونکہ ان کو زیادہ اس کا ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے جس برتن میں پاک شے رکھنی ہے نا، وہ برتن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کو معاذ اللہ اتنا بھی نہیں سمجھا کہ نور مصطفیٰ جس شکم میں رکھنا ہے، جس پیشانی میں رکھنا ہے، وہ ایسی پیشانی یا ایسا شکم ہو معاذ اللہ جو کفر و شرک میں ہو؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جمال کی بات سے ہم ادھر آئے ہیں نسب کی طرف، تاکہ پتہ چلے جمال کہتے کس کو ہے۔ آئیے میں نے جو شعر پڑھے نا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ حسان بن ثابت کے اشعار مصطفیٰ کے حسن اور جمال کی وضاحت کر رہے ہیں، انہیں کو مکمل کر دو پھر بات کو ختم کریں گے۔ آئیے فرمایا وَآخَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ، تو حضور کو دیکھا، آقا سامنے بیٹھے ہیں، صحابی نے نعت پڑھی، اور جب نعت لکھ کے آئے نا، آقا نے فرمایا اے میرے صحابی آ کھڑے ہو کے تو میری نعت سنا۔ اب صدارت میرے آقا کی، سننے والے تھے صحابہ اور پڑھنے والے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا حسان کہتا ہے آقا آپ سے سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حسن و جمال کو میں نے ایک ہاتھ تک کر دی بات۔ اب جو اگلی بات ہے وہ اگلے شعر کی طرف ہے۔ یہ کہا نا خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ کو اللہ نے عیب سے پاک بنایا ہے۔ اگر صحابی نے غلط کہا ہوتا نا غلط تو آقا روک لیتے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ بے عیب تو اللہ ہے، میں کہاں ہوں؟ کوئی بتائے کہ آقا نے روکا صحابی کو؟ نہیں روکا نا، نہ روک کر بتا دیا حسان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک خدا بے عیب ہے، دوسرا مصطفیٰ بے عیب ہے۔ دیکھیں نا آج استاد کے سامنے شاگرد سبق سنائے اور شاگرد غلط پڑھے گا تو استاد روکے گا کہ نہیں روکے گا؟
اگر تو ہر ہفتے یا مہینے بعد گھی کا ڈبہ استاد کے گھر میں پہنچتا ہوگا نا تو پھر تو استاد نہیں روکے گا، ٹھیک ہے نا؟ شاگرد جو ہوگا تو جو بھی کر بس گھی آتا رہے، مال آتا رہے، تو جو بھی کر، تجھے پاس کرانا ہمارا کام ہے۔ یہ آج کل کے وہ استاد ایسے ہو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ جیسا استاد ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا ہوں اور غلطی کرنے والے کو روکے نہ۔ صحابی غلطی کرتا، آقا روکتے۔ اچھا کہا آقا آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا، آقا نے مہر لگا دی، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آخری شعر جو ہے نا اس پر کچھ زیادہ بات کرنی ہے، دیکھتا ہوں کتنی دیر کرنی ہے، آپ کے چہروں کے حساب سے میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے اللہ آپ کو۔ اب یہاں ہے کما تشاء، کما تشاء کا معنی جیسے مصطفیٰ نے چاہا ویسے اللہ نے، لیکن قرآن پڑھے نا، قرآن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 علماء سب پڑھ بھی رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جو ماؤں کے رحم میں تمہیں صورت دیتا ہے، کیسی؟ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کیف یشاء، انسان کو صورت ویسی ملتی ہے جیسے رب چاہتا ہے، لیکن حسان کہتا ہے کما تشاء۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کیف یشاء اور حسان کہتا ہے کیف یشاء کا معنی ہے جیسے خدا نے چاہا ویسا بنایا، اور کما تشاء کا معنی ہے جیسے مصطفیٰ نے چاہا ویسا بنایا۔ اب جب حسان بن ثابت نے یہ شعر کہے کما تشاء، صدیق اکبر نے بھی دیکھا ہوگا حسان تجھے کیا ہو گیا ہے، قرآن کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیف یشاء، تو کہتا ہے کما تشاء۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہوگا نا حسان کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ شاگرد سبق سنا ہے، استاد سن رہا ہوں، غلطی کرے باقی شاگردوں کو بھی پتہ چل جائے، جو غلط پڑھے گا فوراً شاگرد اس کو دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے۔ اچھا جب یہ سارے دیکھیں گے وہ پھر بھی پڑھتا جائے، پھر اس شاگرد جو ہے وہ استاد کو دیکھیں استاد کیا کرتا ہے۔ اب ذرا منظر دیکھیں، حسان بن ثابت نے پڑھا کہ کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ صدیق اکبر نے دیکھا حسان کو، عمر فاروق نے دیکھا حسان کو، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، کل صحابہ نے دیکھا حسان۔ قرآن کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے، قرآن کی نفی کر رہا ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے اس کو روکا نہیں، کسی بھی صحابی نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ کہ قرآن کچھ اور کہے، حسان کچھ اور کہے، لیکن پھر بھی روکا نہیں۔ کیوں؟ کہ صاحب قرآن خود جو بیٹھے تھے، آقا جو بیٹھے تھے، سب کی نگاہیں حسان کی طرف اٹھی، ادھر سے ہوتی ہوئی مصطفیٰ کی طرف گئی۔ آقا کیا کہتے ہیں جب حضور نے دیکھا سب کی نگاہیں میری طرف آ رہی ہیں، کہ میں کیا کہتا ہوں، حسان کچھ اور کہتا ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ صحابہ سوچ رہے تھے آقا روکیں گے، حسان قرآن کی نفی نہ کر، قرآن کو ٹھیک کہتا ہے، تو کما تشاء مت کہے۔ لیکن جب حضور کی طرف دیکھا تو میرے آقا نے اس کی نفی نہیں کی، اس کو ٹوکا نہیں، فرمایا یہ حسان ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں روکا، کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر غلط کہا ہوتا مصطفیٰ روکتے، میں حسان تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور آقا نے مہر لگا کر سب صحابہ کو بتا دیا، میں ہاں ہر ایک کو بنایا اللہ نے کیف یشاء سے، لیکن میں ہی تو ہوں جسے خدا نے کما تشاء سے بنایا۔ نوح کو بنایا علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنا دیا، یحییٰ زکریا کو بنایا تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، یونس اور داؤد علیہ السلام کو بنایا، سلیمان علیہ السلام کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بنایا علیہ السلام
تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو قانون بدل دیا، طریقہ بدل دیا، انداز بدل دیا۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو جو بن چکا وہ بھی، جو نہیں بنا ابھی تک وہ بھی، میں نے ہر ایک کو بنایا ہے اپنی مرضی سے۔ اے حبیب میں نے تجھے بنایا ہے تیری مرضی سے۔ اب یہ فرق ہے آقا کی ذات میں اور باقی کائنات میں۔ اچھا اب اس پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ آقا کو اللہ نے آقا کی مرضی سے بنایا، کیا مطلب ہے؟ اب غور کیجئے گا، جیسے آقا چاہتے گئے نا ویسے اللہ آقا کو، یہی معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد سوال پیدا ہو سکتا ہے کل سوال آئے ذہن میں، کیونکہ رات کے 11 بج رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی ذہن آپ کا اتنا کام نہ کرے، صبح فریش ہوں گے نا جب تو ہو سکتا ہے سوال آ جائے۔ تو میں تو بہت دور جا چکا ہوں گا صبح، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو بات ایسی نہیں ایسی لگ رہی ہے، تو میں ابھی وہ سوال بتا دیتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جیسے آقا چاہتے گئے ویسے خدا بناتا گیا، جیسے آقا نے چاہا ویسے اللہ نے آقا کے زلفیں بنائے، جیسے آقا نے چاہا ویسے ہونٹ بنائے، جیسے آقا نے چاہا ویسے دل بنایا، جیسے آقا نے چاہا ویسے رخسار بنائے۔ یہی معنی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس پہ سوال یہ ہے بھی چاہتا تو بھی تب ہے جب وہ پہلے موجود ہو، موقع پہ موجود ہی نہیں ہوگا تو اس کی چاہت کے مطابق بنے گا کیسے؟ اب آپ کو مثال دیتا ہوں، اس صوفے میں جب بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو صوفہ آپ نے جہاں پہ رکھا ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ میری چاہت کے مطابق بنایا جائے تو ضروری ہے جب کاریگر یہ بنا رہا ہو نا، میں پاس موجود ہوں، اسے بتاؤں اس کی چوڑائی اتنی ہو، لمبائی اتنی ہو، کلر ایسا ہو، اونچائی اتنی ہو۔ اگر میں ہوں گا ہی نہیں موقع پہ تو میری چاہت کے مطابق یہ بنے گا کیسے؟ اور اگر کاریگر بنا دے اور بنانے کے بعد مجھے کہہ دیا علامہ صاحب میں نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے، میں کہوں گا میری مرضی کے مطابق کیسے؟ میں تو تھا ہی نہیں موقع پہ، خود بنایا اور بنا کے کہا آپ کی مرضی کے مطابق۔ اب سنیں، آقا کو اللہ نے آقا کی مرضی سے بنایا۔ بھئی جب آقا کو اگر آقا کی مرضی سے بنایا ہے، جب اللہ چہرہ بنا رہا ہے، لب بنا رہا ہے، مصطفیٰ تو بن رہے ہیں نا، زلفیں بنائی جا رہی ہیں، سجائی جا رہی ہیں، مصطفیٰ تو پروسیس میں تھے۔ یہ چاہنے والا کون تھا کہ ایسے نہیں ایسے بنا؟ اگر اللہ بنا لیتا مصطفیٰ کا سراپا تو پھر فرماتا ہے حبیب آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ آقا عرض کرتے مولا میں تو بن رہا تھا، پروسیس میں تھا، میرا دل بنا رہا تھا، تو سینہ بنا رہا تھا، لب بنا رہا تھا، اپنی مرضی سے تو بناتا جا رہا تھا، تو پھر میری چاہت کے مطابق کیسے ہے؟ ہاں ضروری ہے کہ جب جسم مصطفیٰ بن رہا تھا اس وقت حقیقت مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ جب جسم مصطفیٰ بن رہا تھا مصطفیٰ کی حقیقت بنتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور وہ حقیقت کہہ رہی تھی میرے مولا ایسے نہیں ایسے بنا، ایسے نہیں ایسے بنا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ جسم مصطفیٰ اور ہے، حقیقت مصطفیٰ اور ہے۔ لوگ بات کرتے جسم کی، اس وجود کی، اور میں بات بتا رہا ہوں حقیقت کی۔ اب سنیں، اگر جسم مصطفیٰ مدینے میں ہے، اگر آقا کا جسم اطہر مدینے میں ہے، اگر جسم مصطفیٰ مدینے میں ہے تو حقیقت مصطفیٰ ہر سنی کے سینے میں۔ جسم مدینے میں ہے تو حقیقت ہر سنی کے، ہر سنی کے سینے میں اگر مصطفیٰ کی حقیقت ہے تو سنی تو ہر جگہ پہ، تو پھر حقیقت بھی۔ اچھا حقیقت کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے آقا ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ؟ میں کہتا ہوں جی ہاں ہر جگہ پہ۔
اچھا آپ اس پہ کہ دلیلیں بہت ہیں، صرف ایک بات آخری بات، میں بات ہی بالکل اختتام کی طرف لے آیا ہوں. اب سنیں، آقا ہر جگہ پہ، حقیقت مصطفیٰ ہر جگہ پہ. اب مثال سے بات سمجھ لیں، بچے بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیں ایک ہے ہمارا جسم، ظاہری بشری جو جسم ہے، اور ایک اس کے اندر ہے روح. تو حقیقت کیا ہے؟ روح ہے. روح ہے تو جسم ہے، روح گئی تو جسم بھی کسی کام کا نہ. اب سنیں حقیقت اور جو بشری وجود ہے، سنیں آپ کے جسم میں روح ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ تو کبھی دیکھی بھی ہے تو صحیح نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں آقا موجود ہے تو کہاں ہے بھائی؟ آپ کے اندر روح تو ہے کہاں؟ جسم میں روح ہے پر نظر کبھی نہیں آئی. جو کہتے ہیں نا آقا ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہ روح ہے تو صحیح نا، پر کبھی دیکھی نہیں. تو اسے بن دیکھے مانتا ہے تو مصطفیٰ کو بھی بن دیکھے مان. اچھا آج تک کسی نے اعتراض کیا ہے کہ روح اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہے تو دکھاؤ. روح کو بن دیکھے مان لیتے ہو. اور جو کائنات کی روح ہے، آقا کائنات کی روح ہے. کیا فرمایا؟ لولا کا لوا خلقت الافلاک. اے حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا نا، مجھے ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اگر تیرے جسم میں روح ہے، بن دیکھے مانتا ہے، تو پھر مان جا کائنات کی روح بھی ہے. اچھا روح کی نشانی کیا ہے؟ جب تک جسم میں حرکت ہو سمجھے روح ہے. زبان بول رہی ہے، یہ نشانی ہے کہ روح ہے. ہاتھ حرکت کر رہا ہے، روح ہے. آنکھیں تاک رہی ہے، روح ہے. کان سن رہے ہیں تو سمجھے روح ہے. جب روح نکلتی ہے تو جسم ساکن ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اب سنیں، اگر ہاتھ حرکت کرے تو یہ نشانی ہے کہ روح موجود ہے. زبان حرکت کرے، بولے، نشانی ہے روح ہے. تو جب جسم حرکت کرتا ہے تو پتہ چلا جسم کی روح ہے. اگر سورج نکل رہا ہے، چاند بھی گھٹ بڑھ رہا ہے، زمین بھی غلے دے رہی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی چل رہے ہیں، اگر آسمان سے بارشیں بھی آ رہی ہیں تو سمجھ لو تو کائنات کی روح بھی موجود ہے. جب روح جائے گی تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات بچے گی ہی نہیں، کیونکہ اس کائنات کا مقصد صرف مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات پاک ہے. اچھا ایک بات یہ واضح ہوگی نا، آقا ہیں، آقا موجود ہے، روح موجود ہے، نظر نہیں آتی پر مانتے ہیں حضور بھی موجود ہے. اچھا اگلی بات، ہر جگہ پہ ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ہر جگہ پہ آپ کے چکر پر 136 میں میں کہتا ہوں یہاں بھی ہے، 116 میں وہاں بھی ہے، بہاری میں وہاں بھی، ملتان جائیں وہاں بھی، جہاں جائیں مصطفیٰ موجود. اچھا آپ اس پہ دلیل دیں. اچھا آپ کے جسم میں، آپ دلیل سن لیں، آخری بات ہے، بالکل بات ختم کر رہا ہوں. دلیل سن لیں کہ آقا ہر جگہ پہ ہے. دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ آقا ہیں. اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آقا ہر جگہ پہ ہے. اچھا آپ کے جسم میں روح ہے، آپ نے کہا ہے، نظر نہیں آتی، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات ہے. اب مجھے آپ بتائیں، آپ کے جسم میں روح تو ہے، مجھے ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جسم میں روح کہاں پہ ہے. کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے کہ روح یہاں پہ ہے، کوئی کہے یہاں پہ، کوئی کہے یہاں پہ. کہاں پہ ہے؟ آپ کہیں گے جسم کے ہر حصے میں ہے. روح کوئی کہے کہ پاؤں میں ہے، اوپر نہیں ہے ایسا بندہ. کوئی کہے آنکھوں میں ہے تو آنکھوں میں نہیں ہے. بھی ایک وقت میں آپ کے جسم کی روح آپ کے ہر حصے میں ہے. تو جو کائنات کی روح ہے وہ بھی ہر وقت کائنات کے ہر حصے میں ہے. کائنات کی روح بھی ہر حصے میں ہے. اس لیے جہاں سے پکارو مصطفیٰ سنتے ہیں.
جہاں سے پکارو. اب یہ وجہ ہے نا جب اللہ نے یہ راز سمجھایا نا جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کہاں آؤ؟ جاؤں کا. میں مدینے نہیں مصطفیٰ کے پاس آؤ, کیونکہ جو گناہگار ہر تو مدینے جا نہیں سکے گا, پیسے کوئی نہیں ہے, ویزا نہیں لگتا, 2 وقت کی روٹی مشکل سے ہے تو مدینہ کیسے جائے؟ جان پہ ظلم کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, اب چاہتے رب معاف کرے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ نے نہیں فرمایا جب جان پہ ظلم کر بیٹھو, بہاری میں ہو, میکسی میں ہو, کہیں بھی رہتے ہو, نہیں فرمایا مدینے آؤ, جاؤ کا مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کو تیرے قریب رکھا ہے. نہیں تو جو پیسے والے ہوتے وہ گناہ بخشوا آتے, وہ کہتے چلے موجیں لگی ہوئی ہیں, کرپشن بھی کر لیتے ہیں, مدینے جا کے معافی بھی مانگ آتے ہیں. اللہ کا حکم ہے ظلم کر بیٹھے تو ادھر آ جاؤ. اللہ نے مدینے نہیں بلایا, مصطفیٰ کے پاس بلایا ہے. جب میں مصطفیٰ تو وہاں ہے, حقیقت مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہے. یہاں عرض کرو حضور کی بارگاہ میں, یہیں سے عرض پہنچ جاتی ہے, یہیں سے پہنچ جاتی ہے. تو یہ چند عقیدہ بڑا ضروری ہے, عقیدے کی اصلاح بڑی ضروری ہے, کیونکہ عمل کا مدار عقیدہ صحیحہ پہ ہوتا ہے. اس لیے آج آپ نے اتنے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. مجھے ابھی انہوں نے توجہ دلائی تو ادھر توجہ گئی, تو یہ باتیں جو آپ تک پہنچائی ہیں, تو نہیں تو شاید ادھر میری توجہ ہی نہ جاتی, اور ہم ادھر جمال اور حسن اور نسب اور یہ ساری بات شاید میرے ذہن میں ایسی نہ آتی. تو آپ نے مہربانی کی اور یہ مجھے عنوان بتایا ہے, تو میں امید کرتا ہوں جب بھی میرے آقا کے جمال کی بات ہوگی تو آپ کو میری باتیں ضرور یاد آئیں گی. نہیں تو کم از کم نسب تو نہیں بھولے گا. یہ جو حسن ہے ذاتی ہوتا ہے, اور جمال حسن تو ہوتا ہے پر نسب کا ہوتا ہے. تو جو یہ چند نے پیغام آپ کو دیا ہے, اس لیے عقیدہ وہ رکھیں جو مصطفیٰ نے بتایا, جو صحابہ نے سکھایا. اب یہ جو اتنا کچھ بتایا ہے یہ صحابی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. عقیدہ اس لیے ہر شے سے بڑھ کے آقا سے پیار کرو, ہر شے سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرو, یہ ایمان ہے. اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. ہر ایک سے بڑھ کے آقا سے محبت ہو, یہ ایمان ہے. اس لیے یہ جو پہلو ہے محبت کا, عشق کا, یہ آج ختم ہوتا جا رہا ہے. اور کفر کی بڑی کوشش یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو ختم کریں, لیکن یہ عشق مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ کفار کی سازش ہے, یہ دشمنوں کی سازش ہے, کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر کسی بدبخت نے مصطفیٰ کے خلاف زبان کھولی تو مصطفیٰ کے عاشق کبھی بھی اس کی یہ خواہش اور کوشش پوری نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے آقا سے پیار کریں, محبت کریں, حضور کی اہل بیت سے محبت کریں, یہ ایمان ہے. اور یہی قبر میں کام آنا ہے, اور یہی قیامت کے دن کام آنا ہے, اور یہی ساری زندگی کا ماں حاصل ہے. جس کو یہ مل گیا سمجھو اسے سب کچھ مل گیا, جس کے پاس یہ نہیں ہے سمجھو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جیسے میں نے روح کی مثال دی, آقا کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی تعظیم, اولیاء کی سنجت و محبت, یہ اعمال کی روح ہے. اگر روح نہ ہو تو خالی عمل کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں, محبت اور مودت کمال پہ ہو, صحابہ کی تعظیم بھی ہو, اولیاء کی صحبت و سنگت بھی ہو. یہ ساری چیزیں ملیں تو عقیدہ اہل سنت بنتا ہے. اور یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا. اور تحریک منہاج القرآن نے اپنے 40 سالہ دور کے اندر یہی بات 40 سال پہلے کی تقریر اٹھا کے دیکھیں حضور شیخ الاسلام کی, یا آج 2020 کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, وہی پیغام جو 40 سال پہلے دیا تھا آج بھی آپ وہی پیغام امت کو سنا رہے ہیں. یہ چشمہ ہے, اس چشمے سے سیراب ہوں تو یہ عقیدہ صحیحہ اور عقیدہ اہل سنت ہے. کیونکہ بعض لوگ آج افراد و تفرید کا شکار ہو گئے. صحابہ کی محبت کا جھنڈا اٹھایا تو اہل بیت سے منہ پھیر بیٹھے, اگر اہل بیت کی محبت کے نعرے لگائے تو صحابہ کو برا بھلا کہے بیٹھے. اس لیے حق پہ وہی ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ تعظیم صحابہ بھی بجا لاتا ہے.
اور محبت اور عشق مصطفیٰ بھی بجا لاتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے آج کے اس نشست کا، تو میں اسی پیغام پر آج کی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ میں ایک بار پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں چک نمبر 136 کی تمام میلاد کمیٹی کے اراکین کو، اور جتنے بھی حضرات جائے یہ غیر صرف اسی چک سے تو نہیں ہے، کافی دور احباب سے دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اب سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شکر گزار بھی ہوں تحریک منہاج القرآن بہاڑی کے صدر جناب محترم چودھری جاوید اشرف بڑائچ صاحب اور جناب محترم حافظ ساجد صاحب کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور آج یہ